دنیا کے اندر بھی نتائج تو ہیں لیکن پورے نتائج نہیں ہیں۔ اس لیے ان پورے نتائج کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کوئی ایسا جہان ہو جس کے اندر جو ہے وہ اس کے پورے نتائج برآمد ہو۔ آپ اس دنیاوی زندگی کی جتنی بھی سہولتیں ہیں، سامان ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ رزق ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز پائی جاتی ہے، ایک بہت بڑی نقصان دہ چیز پائی جاتی ہے جو انسان اس کی طرف جو ہے وہ کبھی غور نہیں کرتا، اس کو غور کرنا چاہیے۔ وہ ہے الغرور۔ نہیں ہے یہ زندگی سوائے ہماری دنیاوی زندگی کے، یعنی ساری کی ساری زندگی جو ہے جو ہم جو گزار رہے ہیں یہ صرف دنیا کی زندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت کے بارے میں ہے، اور یہ ہمارے عام زندگی کے اندر بھی یہ بات زبان زد عام ہے کہ جناب موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ موت کو تو وہ آدمی بھی تسلیم کرتا ہے اس دنیا کے اندر جو بالکل دہریہ ہے، جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتا لیکن موت کو مانتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے تجربے، ہمارے مشاہدے کے اندر یہ بات صبح و شام ہر روز آ رہی ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر انسان اگر پیدا ہو رہے ہیں، ان کی پیدائش ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان کی وفات بھی ہو رہی ہے، اور جو آدمی دنیا کے اندر جو ہے وہ جس بھی عمر کا ہے، جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آخر وہ انسان جو ہے وہ جب ایک دفعہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اور ہم سب یہ تسلیم بھی کرتے ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سرے سے کسی دین اور مذہب کے قائل ہی نہیں ہیں، کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور پھر انسان جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا انتہائی خوش و خرم اپنی زندگی گزارتا جو ہے وہ یکدم جو ہے وہ موت اسے دبوچ لیتی ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اسی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ موت جو ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یا اس کے کوئی اور بھی نتائج ہیں؟ تو انسانوں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے رویے اس اعتبار سے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس موضوع کو جو ہم نے شروع کیا ہے، کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت جس کا نام موت ہے، اور یہ کئی حصوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوگی۔ شروع میں سورۃ آل عمران جو قرآن حکیم کی سورت نمبر 3 ہے اور اس کی آیات مبارکہ نمبر 185 جو ہے 185 وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، یا ہر نفس جو ہے وہ موت چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بلا شبہ توفونا، تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے، اجورکم، اپنے اجر، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔
قیامت کے دن تمہارا اجر اور تمہارا بدلہ جو ہے وہ پورا پورا دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، پھر جو دور کر دیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر سامان الغرور، دھوکے کا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمیں دو چیزیں بتاتی ہے کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کچھ نتائج بھی ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اس کے ابدی جو کامیابی ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ آدمی موت کے بعد جاتا کہاں ہے۔ اگر اس کی منزل جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تو پھر تو وہ ابدی اور دائمی ناکامی میں چلا گیا۔ اور اگر اس کی منزل جو ہے وہ جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا نتیجہ ہے، جو اس کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے، تو پھر وہ ایک ابدی اور دائمی کامیابی میں چلا گیا ہے۔ اور یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہیں قیامت والے دن پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ تو انسان اچھے یا برے جو بھی اعمال کر رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلتا ہے۔ بہت سارے انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے نتائج اس دنیا کے اندر ہی برآمد ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا دنیا کے اوپر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس شخص کے اچھے عمل کا جو ایک بہت بڑا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ اس دنیا میں نہیں نکلا، اور اسی طرح ہی کسی شخص کے انتہائی برے اعمال کا جو اس نے ظلم و زیادتی اور ستم کیے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ اس دنیا میں نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اگر بہت سارے افراد کا قاتل ہے اور اس کے اوپر یہ جرم ثابت بھی ہو جائے، پھر بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، تو ظاہر ہے اس نے تو بہت ساری جانیں لی ہیں، لیکن آپ اس کے بدلے میں صرف ایک ہی جان لے رہے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی نتائج تو ہیں، لیکن پورے نتائج نہیں ہیں۔ اس لیے ان پورے نتائج کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کوئی ایسا جہان ہو جس کے اندر جو ہے وہ اس کے پورے نتائج برآمد ہو۔ تو انسان کے اچھے اور برے اعمال جو ہوتے ہیں اس کا ایک نتیجہ تو فوری جو ہے وہ بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اس دنیا کے اندر، لیکن وہ پورا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ نتائج جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان اپنی موت کے بعد قبر والی زندگی میں محسوس کرے گا۔ یہاں چونکہ وہ حیات قبر یا قبر کی زندگی یا موت کے بعد جو ہے وہ قبر کے حالات یا مختلف قسم کے اصطلاحات استعمال کیے جاتے ہیں، یہ چونکہ موضوع نہیں ہے تو پھر بات جو ہے وہ دوسری طرف نکل جائے گی، اس کو حیات کہا جائے گا، زندگی کہا جائے گا، حالات کہا جائے گا، یا اس کے جو بھی اثرات جو ہیں وہ انسان کے اوپر وارد ہونے والے ہیں، جس کی خبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، تو وہ ان اخبار اور صحیح آثار کی روشنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی نتائج برآمد ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پورے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہی انسان کے اوپر جب موت وارد ہوتی ہے اور موت کا فرشتہ آتا ہے، جیسے قرآن حکیم کے اندر یہ موضوع جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نحل کے اندر موجود ہے، ان کا آنا، اچھے شخص کے پاس آنا، نیک اور صالح شخص کے پاس آنا، اس کا تذکرہ بھی ہے، اور ایک ایسے شخص کے پاس جو کافر ہے، مشرک ہے، منکر ہے، اس کے پاس آنا، اور دونوں کے جو بھی اس کے نیک اعمال کے نتائج تھے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اس وقت بھی وارد ہوتے ہیں، اور اس کا اظہار وہ کرتے ہیں، اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں،
اعمال کا نتیجہ نکلا ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں، موت کے وقت بھی اس کا نتیجہ نکلا ہے، اور موت کے بعد جو قبر کے حالات ہیں، قبر کے اندر جو ہیں وہ اس کے اثرات ہیں، وہ بھی ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ مراحل ہیں، ان مراحل کے اندر پورا بدلہ جو ہے وہ دیا نہیں گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ ہر جان جو ہے، ہر نفس جو ہے وہ موت کو چکھنے والا ہے، اور ہم قیامت والے دن جو ہے وہ ان کے اجر جو ہیں وہ پورے ان کو دے دیں گے، پورے اجر ان کو دے دیں گے۔ اور جو آدمی بھی جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیابی ہے۔ وگرنہ دنیاوی زندگی تو تھوڑے ضرورت کے تحت ایک متاع ہے، آپ اس دنیاوی زندگی کی جتنی بھی سہولتیں ہیں، سامان ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ رزق ہے، وہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز پائی جاتی ہے، ایک بہت بڑی نقصان دہ چیز پائی جاتی ہے، جو انسان اس کی طرف جو ہے وہ کبھی غور نہیں کرتا، غور کرنا چاہیے۔ وہ ہے الغرور، یعنی دھوکہ۔ جب انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی دنیا، اور دنیا کے اندر یہ میری تگ و دو اور دوڑ دھوپ اور میرے علم اور میرا ہنر اور میرے پاس جو بڑے جو وسائل آ گئے ہیں، یہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو سمجھیے کہ یہ اس کا ایسی غلط فہمی ہے یہ اس شخص کی، جو اس کو یقیناً ایک بہت بڑی ناکامی کی طرف لے جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ متنبہ کیا ہے کہ موت کی حقیقت جو ہے، اس کو سادہ انداز کے اندر یا سمپلی یہ کہہ دینا کہ موت بہت بڑی حقیقت ہے، موت آ کے رہے گی، لیکن اس موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایسے مسلمات میں سے ہیں جس کا کبھی رد نہیں ہو سکے گا، اگرچہ تمہاری عقل اور سمجھ میں یہ بات جو ہے وہ آئے یا دیر سے آئے۔ تو اس لیے ہر دنیا کے اندر جو موجود انسان ہے، اس کو یہ بات لازماً سوچنی ہے کہ اس موت سے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اطلاع دی ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کس قدر فکر مند ہونے چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کس قدر تیاری کرنی چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہماری جاری رہے گی، لیکن سب سے پہلے قرآن حکیم سے ہم ان مقامات کو آج دیکھیں گے جس کے اندر انسان جو ہے اس کا رویہ اس دنیاوی زندگی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، چند ایک ایسے افراد دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی کے ان نتائج سے یا تو غفلت برت رہے ہیں یا اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الجاثیہ کے اندر جو قرآن حکیم کی 45 نمبر سورۃ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی سوائے ہماری دنیاوی زندگی کے، یعنی ساری کی ساری زندگی جو ہے جو ہم جو گزار رہے ہیں یہ صرف دنیا کی زندگی ہے۔ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ ہے، یعنی یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ آتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ہمیں زندگی ملتی ہے اور پھر مر جاتے ہیں۔ یعنی ان کے بقول یہ جو موت و حیات، زندگی اور موت کا یہ جو پورا ایک سائیکل اور چکر ہے، یہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی تک ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہم بیج بوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فصل ہوتی ہے، وہ فصل کاٹ لی جاتی ہے، یا درخت ہم اگاتے ہیں اور وہ درخت جو ہیں وہ زمانے کے نشیب و فرات سے متاثر ہو کر پھر جو ہے وہ پہلے وہ پھل دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بالکل ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کھیتی جو شروع کے اندر بچپن میں تھی،
پھر وہ جوان ہوئی، پھر کاٹ لی گئی، یا وہ کسی قدرتی آفت کا شکار ہو کر ختم ہو گئی، یا درخت ہیں ہرے بھرے تھے اس کے بعد سوکھ گئے، ختم ہو گئے، ہم نے کاٹ دیے، ان کی لکڑی استعمال کی۔ تو یہ جو نشیب و فراز ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے نشیب و فراز ہمارے اوپر بھی ہو رہے ہیں۔ آئیں گے، زندگی گزاریں گے، مر جائیں گے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ ہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما لہم بذلک من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ان ہم الا یظنون، نہیں ہے مگر وہ گمان کرتے، یعنی ان کے پاس اٹکل پچو ہے، قیاس آرائی ہے، گمان ہے ان کا کہ ایسا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو یہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو سرے سے ہی اس بات کا انکاری ہے کہ کوئی اگلی زندگی بھی آنے والی ہے یا آخرت بھی آنے والی ہے، اور اس موت کے بعد بھی کچھ نہ کچھ نتائج ہیں، ہمارے اعمال کا کوئی نہ کوئی احتساب ہے اور اس کے کچھ نتائج ہیں۔ یہ ایک گمراہ فرقے جو ہیں یا گمراہ لوگ جو ہیں، ان کے نظریے کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے اس بارے میں، یہ سارے کے سارے ان کے جو ہے وہ تخمینے ہیں، اندازے ہیں، گمان ہیں، اٹکل پچو ہیں، قیاسات ہیں، اور قیاس آرائی کی بنیاد کے اوپر یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ بات جو ہے وہ ان کے بالکل سرے سے غلط ہے۔ اور جب ان کے پاس حقیقی علم پیش کیا جاتا ہے، دیکھیے دنیا کے اندر جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو وحی نازل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کے پاس جو صحائف یا آسمانی کتابیں یا اللہ رب العزت کی ان کتابوں کے علاوہ دوسری وحی جو اللہ رب العزت ان پر فرماتے رہے ہیں، ان تمام کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ بات مشترک طور پر پائی جاتی ہے کہ تمہاری اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے اندر تمہارے اعمال جو ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس لیے تمہیں اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشے والی بات نہیں ہے کہ یا یہ ہے کہ اس کو بالکل ہی آدمی کیجول لے، یا بالکل ہی اس کو جو ہے وہ مکھی کی طرح جو ہے وہ اڑا دے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، تو سمجھو کہ وہ آدمی بہت بڑی جاہلیت پر ہے، بہت بڑی غفلت میں ہے، اور وہ ایک ایسے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گمبھیر نتائج جو ہیں اس کے سامنے آنے والے ہیں جس کو وہ بھگتے گا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اس دنیاوی زندگی کو بسر کرو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، چنانچہ وہ علم جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جس کو العلم کہا جاتا ہے، جس کو وحی کہا جاتا ہے، جس کو یقینی علم کہا جاتا ہے، جب وہ ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری آیات کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت میں بینات، اس حال میں کہ وہ واضح ہیں، بالکل واضح دلائل جو ہیں ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ما کان حجتہم، تو نہیں ہوتی ان کی دلیل یہ الا ان قالوا، مگر وہ یہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا قالوا تو کہ تم لے آؤ بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم آخرت کے اوپر جو ہے وہ دلائل دے رہے ہو تو ان دلائل کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ آباء و اجداد جو یہاں دنیا سے ہمارے چلے گئے ہیں، پچھلے لوگ فوت ہو گئے ہیں، ان پر موت وارد ہو گئی ہے، ان کو واپس لے آؤ اگر اگلی زندگی ہے تو۔ اور اگر چونکہ وہ واپس نہیں آ رہے تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ ہے پہلا گروہ، اور یہ گروہ جو ہے یہ اپنے کفر کے اوپر اور اپنی جہالت اور اپنی غفلت کے اوپر یہ جو اڑا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، بس قیاسات ہیں، ان کے خیالات ہیں۔ دوسرا مقام جو قرآن حکیم کے اندر جو ہے ہمارے سامنے آئے گا ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن مجید کے مطابق ہے تو آخرت کے منکر ہی، لیکن دنیاوی معاملات میں دنیاوی وسائل اور اسباب کے اعتبار سے چونکہ وہ خوشحال ہیں اور بڑی ہی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم خوشحال ہیں، اگر اگلی زندگی بالفرض ہوگی بھی تو اس کے اندر بھی ہمیں اسی طرح ہی نوازا جائے گا۔ یہ ذرا
انسانوں کے مختلف گروہوں کے اندر موت کے بعد آخرت کی زندگی کے بارے میں جو ان کے تصورات ہیں، جو ان کی گمراہیاں ہیں، ان کا تذکرہ قرآن حکیم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ جو قرآن مجید سورۃ مبارکہ نمبر 41 ہے 41، اس کی آیت مبارکہ کے اندر جو ہے آیت مبارکہ نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت ان انسانوں کا رویہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور البتہ اگر ہم انہیں جو ہے وہ اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اگر ان کے اوپر پہلے سے کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی شر آیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، جب وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کے دور ہو جانے کے بعد ان کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے جب نوازتے ہیں، من بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مست ہو، جو اسے پہنچی، جو تکلیف اس شخص کو پہنچی ہے، اس کے بعد ہم اپنی رحمت سے جب اسے نوازیں گے تو کیا کرے گا؟ لَيَقُولَنَّ، تو وہ یقیناً یہ بات کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا استحقاق ہے۔ جب اس کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے عہدوں کے بارے میں اور بعض اوقات اپنے مختلف وسائل کے بارے میں، رزق کے بارے میں، اور جو اللہ رب العزت نے سہولتیں دے رکھی ہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر، جس کی لمبی فہرست ہے، ہم لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر مال و اولاد ہے، اس کے اندر رہائش ہے، اس کے اندر سواریاں ہیں، اس کے اندر عہدے ہیں، اس کے اندر تجارت ہے، اس کے اندر صنعت ہے، کھیتی باڑی ہے، اور بہت بڑے پیمانے کے اندر جو ہے وہ اینیمل ہسبینڈری کا کاروبار ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس طرح یہ ہماری ٹیکنالوجیز ہیں اور سارا کچھ ہے۔ یہ جب انسان کو یہ وسائل مل جاتے ہیں اس میں سے کچھ، اور مصیبت اس کی دور ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے جس مال کو، جس رزق کو اللہ رب العزت نے مال خیر اور اپنا فضل قرار دیا ہے، تو یہ ادھر جانے کی بجائے یہ کہتا ہے یہ میرے ہنر کا اور میری ذات اور میری شخصیت جو ہے اس کا کمال ہے، میرے اندر اتنی صلاحیتیں اور اتنی گوناگوں قسم کی جو ہے وہ صلاحیتیں موجود ہیں، تو چنانچہ یہ میرا استحقاق ہے کہ یہ مجھے یہ چیزیں دی جائیں۔ اور دوسروں کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ مستحق نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا اس کا رویہ کیا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو یقیناً کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میرا حق ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اب دیکھیے اصل بیماری کیا ہے؟ وہ پہلا گروہ جو ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا، دہریوں کا گروہ، لیکن یہ اس نے باقاعدہ طور پر یہ بات کہی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت تو کوئی شے نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے رب کے ہاں لوٹایا گیا، اگر تم کہتے ہو تو لوگ امکانی طور پر یہ بات میں مان لیتا ہوں۔ یہ دوسرا گروہ ہے جو قیامت کے بارے میں امکانیات کے قیامت کی آمد کے امکانیات کے اوپر جو ہے وہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، تو اپنے اس اچھے یا برے اعمال کے نتائج کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہے۔ وہ کہتا اچھا اگر یہ آ بھی گئی، فرض کرے پہلے تو قیامت ہے نہیں ہے لیکن اگر آ گئی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اب یہ ترجمہ اگر آپ بڑا سادہ سا ہے، لیکن جو عربی کے ماہرین ہیں اگر ان کے سامنے یہ آیت مبارکہ رکھی جائے تو وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر کتنا زیادہ زور ہے۔ تو بلا شبہ میرے لیے اس کے پاس، یعنی اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ البتہ بھلائی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی نوازا ہے نا، میرا حق تھا جو مجھے دیا گیا، اب وہاں پر بھی میرا جو ہے وہ یہ حق جو ہے وہاں پر بھی مجھے دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر البتہ ہم ضرور بتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں یہ اس بات کا ذائقہ، من عذاب غلیظ، جو بہت ہی ایک سخت قسم کا اور ایک گاڑا قسم کا جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سخت عذاب ہے، اس کا مزہ بھی اسے چکھایا جائے گا، اور اس کے کفر اور اس کفر کے نتیجے میں جو اس نے اعمال کیے اس کے بارے میں اسے خبر دی جائے گی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے چونکہ وسائل دیے ہیں
تو وہاں پر بھی اس کو یہی چیز ملے گی۔ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جو قرآن مجید کے اندر بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ دیکھو، یہ کہہ لینا کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، موت انسانوں کے اوپر وارد ہوتی ہے اور ہو رہی ہے ہمارے سامنے، لیکن موت کے بعد زندگی کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ غور و فکر نہیں کر رہا، اگر وہ غفلت میں ہے، اگر وہ جہالت میں ہے اور اس طرح کی غلط فہمیوں میں ہے، جو غلط فہمیاں یہاں پر جو جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑے نقصان اور ایک بہت بڑے خسارے کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ پہلی بات، موت کے تذکرے کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ ہمارے موت کے بعد کی جو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کی اصل کیفیات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر جیسے بیان ہوئے ہیں ویسے ہی ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ یہاں چونکہ وہ موضوع نہیں ہے تو وہ الگ سے ایک موضوع ہے، اس کے اوپر علیحدہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو ان نتائج کے اوپر جو ہے وہ اگر ہماری نظر ہے، ہماری فکر ہے، تو ہم سمجھیے کہ کائنات کے اندر جو ہے، اس دنیا کے اندر ہم ایک بہترین انسان ہے۔ لیکن اگر نظر نہیں ہے یہ، تو پھر ہمارا علم، چاہے ہم کتنے برزی بڑے مدبر ہوں، کتنے بہت ہی بڑے ہم سائنسدان ہوں، بہت ہی بڑے جو ہیں وہ ہم دنیا کے اندر پروفیشنل ہوں، اور آئی ٹی کے پروفیشنل ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم نے بڑی سیکھی ہوئی ہے، پی آئی ڈیز کی ہوئی ہیں، پوسٹ ڈاکس کیے ہوئے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، یا انکاری ہے، یا جہالت میں پڑا ہوا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی بس زندگی ہے، بس جو ہے وہ کھا لو پی لو موج اڑا لو اور بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے، تو حقیقت میں سمجھیے کہ اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ وہ ایک ایسے نقصان اور ایسے خسارے اور ایسے جو ہے وہ جہنم کے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے جو ان قریب جو اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ قرآن حکیم کا دوسرا مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔